بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی تازہ ترین اور بڑی اپڈیٹس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، عمران خان نے 27 یا 28 اکتوبر کو لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کرنا تھا، مگر اس سے پہلے 24 اکتوبر کو ارشد شریف کو کینیا میں قتل کر دیا گیا۔ عمران خان کا لانگ مارچ کس کے خلاف تھا اور ارشد شریف کو کس نے قتل کیا؟ اس سوال کے آگے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کے جواب کی جانب بڑھیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج جب میں نے ارشد شریف کے گھر میں آج گیا، وہاں پر دیگر صحافی دوستوں سے ملاقات ہوئی تو اسلام آباد کی فضاؤں کے اندر ایک خوف ہے۔ صحافی دوست ایک دوسرے سے یہ سوال کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ارشد شریف کو کس نے قتل کیا، اور اس کے بعد پھر دبے لفظوں میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ارشد شریف کو کس نے قتل کیا، یہ بات کوئی راز نہیں ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے، وہ کس جانب اشارہ کر رہے ہیں، اس کی تفصیلات میں جاننے سے پہلے آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ ارشد شریف نے جب پاکستان چھوڑا تو وہ تمام نام نہاد صحافی، وڈے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی، میں جنہیں کہا کرتا ہوں، جن کا تعلق ایک مخصوص میڈیا گروپ کے ساتھ ہے، یا وہ اس مخصوص میڈیا گروپ کے وڈے اینکروں، ویلے کالم نگاروں اور ملازم صحافیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کی جانب سے ارشد شریف کو بارہا اس بات کے طعنے دیے گئے کہ ارشد شریف جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ حالانکہ شیریں مزاری نے یہ کہا تھا کہ ارشد شریف کے ہیڈ منی جو ہے وہ لگائی جا چکی ہے، ان کے پیچھے کچھ پیشہ ور قاتل ہیں، اور ارشد شریف ان سے جان بچانے کے لیے جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کر روپوش ہوئے۔ پھر کن حالات کے اندر ارشد شریف دبئی چھوڑنے پر مجبور ہوئے، یہ بھی اب ایک کھلا راز ہے، اور اس کے بعد کس طرح سے وہ کینیا پہنچے، اس حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں کچھ سوالات ہیں۔ یقیناً آئندہ آنے والے دنوں میں ان سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے۔ لیکن آج جب اسلام آباد کے اندر ارشد شریف کے گھر کے اندر ان کے اہل خانہ سے بڑی تعداد میں صحافی اور عام شہری تعزیت کے لیے پہنچ رہے تھے، اسی دوران اسلام آباد کی فضاؤں نے ایک اور خبر سنی، اور وہ خبر یہ تھی کہ بلاول بھٹو زرداری نے معافی مانگ لی۔ کس بات کے اوپر انہوں نے معافی مانگی، اس کی تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں۔ اور پھر ایک خبر اور سامنے آئی کہ اعظم نذیر تارڑ وفاقی وزیر قانون، انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ یہ دونوں معاملات کس طرح سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے کی جانے والی ویڈیو میں ان دونوں خبروں کا ذکر کیوں کر رہا ہوں، اس کا اندازہ شاید اس ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو ہو، کیونکہ کل لاہور کے اندر آسما جہانگیر کانفرنس کے اندر وہاں پر سپیچز کے دوران اداروں کے خلاف نعرے بازی ہوئی، اور وہی لوگ تھے نعرے بازی کرنے والے اور سامنے سٹیج پر موجود جو کہ اس سے پہلے بھی گزشتہ 4 برسوں میں اداروں کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں، اداروں کے خلاف طرح طرح کے الزامات لگا رہے ہیں، لیکن نہ ہی تو ان کے الزامات پر، نہ ہی اس نعرے بازی پر کسی قسم کا کوئی بیان جو ہے وہ سامنے آتا ہے، اور نہ ہی ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی عدالتی، قانونی یا کوئی اور چارہ جوئی ہوتی ہے، نہ ہی انہیں گھروں سے اٹھایا جاتا ہے، نہ ہی جو ہے وہ ان کے خلاف کوئی اور کارروائی ہوتی ہے، جس کے بعد یہ لوگ سوال پوچھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ سب کچھ ان لوگوں کے خلاف کیا جائے گا جو کہ عمران خان کی حمایت کرتے ہیں، پاکستان کے آئین اور قانون کی حمایت کرتے ہیں، ان کی حکومت کو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر گھر بھیجے جانے والے عمل کے خلاف ہیں، اس پر تنقید کرتے ہیں، اور پاکستان میں رجیم چینج آپریشنز کے اندر بیرون ملک کرداروں کے ساتھ ساتھ اندرون ملک جن کرداروں نے کردار ادا کیا ان پر تنقید کرتے ہیں۔ حالانکہ ایک مخصوص ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کر سہیل وڑائچ، جو کہ جنگ جیو گروپ کے صحافی ہیں، وہ یہ بات کہہ چکے کہ عمران خان کو گھر بھجوانے کے اندر صرف قومی اسمبلی یا پارلیمنٹ نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، بلکہ سپریم کورٹ اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی اپنا کردار ادا کیا، لیکن اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی بیان یا رد عمل سپریم کورٹ کے ترجمان یا پاک فوج کے ترجمان کی جانب سے سامنے نہیں آتا۔ ہاں، آج اس معاملے کے اوپر جب ارشد شریف کا یہ بے معنی قتل ہوا تو ترجمان ISPR کا بیان سامنے آیا۔ انہوں نے اپنے اس بیان کے اندر تعزیت کی، ارشد شریف کے اہل خانہ کے ساتھ دکھ کا اظہار کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کے کچھ ذرائع یہ سوال بھی کرتے ہوئے نظر آئے، ارشد شریف کے گھر کے باہر ہمارے کچھ صحافی دوست بھی یہ سوال کرتے ہوئے نظر آئے کہ کیا اس ارشد شریف کے لیے صرف اظہار تعزیت کیا جانا چاہیے کہ جو اگلے قدم پر، اگلے مورچوں پر جا کر پاک افواج کی بہادری اور ان کی قربانی کی داستانیں پوری قوم کو سناتا رہا،
اور کس طرح سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی پاک افواج کے جوانوں کے ساتھ ساتھ وہ بھی بارڈر کے اوپر موجود رہا۔ کیا اس کے لیے صرف ترجمان ISPR کا ایک بیان، حکومت سے کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں، اور نہ خود آگے بڑھ کر اس بات کا اعلان کہ سارے معاملے کی تحقیقات جو ہیں وہ کروائی جائے گی اور جو اس کے پیچھے لوگ ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا؟ دوسری بڑی خبر سپریم کورٹ کے حوالے سے، اور سپریم کورٹ جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا آئینی، سب سے اہم ترین آئینی ادارہ ہے، لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس فورم کے اوپر سے بھی کسی قسم کا کوئی ان کے رجسٹرار کی جانب سے یا کوئی اور ججز کے ریمارکس کے دوران کوئی اس قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ سامنے آئے گی ارشد شریف کے بے امانہ قتل کے حوالے سے، لیکن وہاں پر بھی خاموشی رہی اور ایک اجلاس ہوا جوڈیشل کمیشن کا، اس کی خبر ٹی وی چینلز کی زینت بنی، جس میں جو ہے وہ ذرائع کے مطابق جو خبر رپورٹ ہوئی اس کے مطابق سپریم کورٹ کے ججز کے درمیان جو ہے وہ پھڈا ہوا جناب ججز کی تعیناتی کے اوپر 3 ججوں کی تعیناتی کی سفارش کی گئی، اور جسٹس عمر عطا بندیال کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا، اور جسٹس شاہد وحید، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس حسن اظہر رضوی کی سپریم کورٹ تعیناتی کی سفارش کی گئی، جبکہ ایک جج کا نام اتفاق رائے نہ ہونے پر مؤخر کر دیا گیا، اور جو پھڈا تھا وہ اس جج کے نام پر بھی تھا، دیگر 2 ججز کے ناموں پر بھی تھا، لیکن ان کے کثرت رائے سے منظوری ہو گئی تو فارورڈ ہو گئے۔ اطہر من اللہ کا جو نام تھا، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، وہ جناب جو ہے وہ اتفاق رائے سے منظور ہوا، جبکہ اور یہ سفارشات پارلیمانی کمیٹی کو بھیجائی گئیں، جبکہ جسٹس شاہد وحید اور جسٹس حسن اظہر کے نام کثرت رائے سے منظور ہوئے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شاہ نے دونوں ججوں کے ناموں پر مخالفت کی۔ دونوں ججوں کی مخالفت کرنے والوں میں جسٹس سردار طارق پاکستان بار کونسل بھی شامل ہے، اور اب یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ کوئی بھی ایک ایسا معاملہ، چاہے وہ ججز کی تعیناتی کا ہو یا دیگر کیسز کا ہو، دیگر معاملات کا ہو، تو آپ کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس سردار طارق ایک پیج کے اوپر نظر آئیں گے، جبکہ چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الحسن اور کچھ دیگر ججز ایک پیج کے اوپر نظر آئیں گے۔ یعنی اب معاملات کچھ قسم کا راز جو ہے وہ کسی قسم کا نہیں رہا۔ اب جناب بات کرتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کے سامنے عاصمہ جہانگیر کانفرنس کے دوران جو نعرے لگے اداروں کے خلاف۔ ماضی میں بھی بلاول بھٹو زرداری، آصف زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز جس قسم کی غلیظ زبان پاکستانی اداروں کے خلاف استعمال کرتے رہے، وہ پورا ایک ریکارڈ موجود ہے عمران خان کے 4 سالہ دور حکومت میں، اور کس طرح پاکستان تحریک انصاف کے وزراء، کارکنان، عمران خان خود اور PTI کا سوشل میڈیا سیل فرنٹ فٹ کے اوپر پاکستانی اداروں کی حمایت میں ان لوگوں کے خلاف کھڑا ہوتا رہا۔ وہ ایک پوری تاریخ ہے۔ لیکن کل بلاول بھٹو زرداری کی موجودگی میں نعرے لگے، بلاول بھٹو نے بھی بعض نعروں کا جواب دیا، اور آج جب معاملے کی نزاکت کا انہیں احساس ہوا، نزاکت سے مراد یہ نہیں کہ انہیں احساس ہو گیا کہ ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، بلکہ معاملہ ہے کھال کا، مال کا اور چال کا، دمڑی کا اور چمڑی کا، اور کیونکہ مال بچانا ہے، کھال بچانی ہے، تو آج ان کا ایک بیان بھی سامنے آ گیا کہ انہیں ان بیانات پر اس طرح سے رد عمل نہیں دینا چاہیے تھا، اور وہ کوئی بہتر رد عمل کا مظاہرہ کر سکتے تھے، انہیں اس کے اوپر افسوس ہے، اور پھر انہوں نے یہ کہا جناب اس طرح سے اداروں کے اوپر جو ہے وہ تنقید یا نعرے بازی نہیں کرنی چاہیے، اور سیاسی جماعتوں کو نعرے بازی میں احتیاط کرنی چاہیے۔ دوسری جانب بلاول کیونکہ یہ نعرے بازی کر چکے تھے، آصف زرداری زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے آئے اداروں کے، انہوں نے کہا کہ جناب اداروں پر یہ جو ہے وہ کسی قسم کی جو چیز ہے، جو نعرے ہیں وہ یہ برداشت نہیں کریں گے۔ بیان انہوں نے دیا، انہوں نے مذمت کی اداروں کے خلاف نعروں کی، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی بقا کا دار و مدار ہمارے اداروں پر ہے، اور ایک شخص نے ملک کو گالی کے سوا کچھ نہیں دیا، یہ اداروں کے خلاف نفرت پھیلا رہا ہے۔ یعنی نعرے وہاں پر لگے، عمران خان وہاں موجود نہیں تھا، نعرے جنہوں نے لگائے وہ ان کے اتحادی ہیں، منظور پشتین، علی وزیر اور دیگر لوگ، اور ان کے ساتھ دیگر جو لوگ تھے وہاں پر، یہ ان کے اتحادی ہیں گورنمنٹ کے اندر، اور نام یہ پھر عمران خان کا لے رہے ہیں۔ اور عمران خان حالانکہ بارہا اداروں کے احترام کی بات کر چکے، اور شانہ بشانہ ان کے ساتھ تمام معاملات پر اپنے 4 سالہ دور حکومت میں کھڑے بھی رہے، اور یہ شخص آصف زرداری، آپ کو یاد ہے کہ چند سال پہلے پاکستانی اداروں کے خلاف ایک اہم ترین فورم پر کھڑے ہو کر انہوں نے فرمایا کہ وہ اداروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور انہوں نے یہ کہا کہ تم تو چند دن رہو گے، ہم ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں۔ اسی طرح سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف نواز شریف اور ان کی جماعت نے جو زبان استعمال کی وہ سب کے سامنے ہے۔ پھر جناب تاریخ نے یہ بھی آج دیکھا کہ اعظم نذیر تارڑ جو وفاقی وزیر قانون ہے، ان کا استعفیٰ بھی سامنے آیا۔ ٹویٹ میں انہوں نے پہلے کہا کہ عاصمہ جہانگیر کانفرنس میں شرکا کہ ایک مختصر گروہ کی طرف سے ریاستی اداروں کے خلاف نعرے بازی پر دکھ افسوس ہے، جذباتی نعرے بازی کرنے والے حکومتی اقدامات اور اداروں کی کوششوں اور قربانیوں کو بھول گئے، ہم سب ایک مضبوط پاکستان کے خواہاں ہیں۔ پھر جناب ان کا استعفیٰ سامنے آتا ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ استعفیٰ دیا، اور پھر مجھے وہ استعفے بھی یاد آ جاتے ہیں جو نواز شریف کے دور حکومت میں پرویز رشید سے لیے گئے، طارق فاطمی سے لیے گئے، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم جناب نام نہاد آزاد اظہاری رائے کے بہت بڑے چیمپئن ہیں، اور اسی چیمپئن شپ کے دوران جب انہیں موقع ملتا ہے بوٹ چاٹنے کا تو آ کر بیٹھتے ہیں، بوٹ چاٹتے ہیں، اور اس کے بعد
دوسری طرف جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر عمران خان کے خلاف غلیظ گالیاں بکتے ہیں۔ تو دوستو یہ ہے منافقت، یہ ہے وہ اسلام آباد کے اندر اور پاکستان کے اندر ان تمام لوگوں کی منافقت، چاہے وہ وڈے اینکر ہیں، ویلے کالم نگار ہیں، ملازم صحافی ہیں اور ایک مخصوص میڈیا گروپ کا حصہ ہیں یا ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کہ ایک طرف تو ان کا آئیڈیلزم یہ ہوتا ہے کہ وہ خود کو عمران خان کے 3.5-4 سالہ دور کے اندر اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا مہان صحافی بنا کر پیش کرتے ہیں، آزادی اظہار رائے کا کو بہت بڑا جو ہے وہ توپ چیز بنا کر پیش کرتے ہیں، اور دوسری جانب یہ صورتحال ہے کہ وہ یہ پوچھتے بھی نہیں ہیں، یہ بتاتے بھی نہیں ہیں کہ ارشد شریف کا قتل نیروبی کے اندر، کینیا کے اندر کن حالات میں ہوا، کیوں کر ہوا، کس نے کیا، بلکہ الٹا یہاں بھی وہ اپنے ان طنزیہ ٹویٹس کے ذریعے اس قسم کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید جیسے یہ کہہ رہے ہوں کہ ارشد شریف کا قتل ہو جانا چاہیے تھا۔ انتہائی مجھے افسوس ہوا اور انتہائی دکھ کی کیفیت جب اپنی ہی صحافی برادری کی جانب سے جو ہے وہ کھل کر اس بات کا اظہار نہیں کیا گیا کہ جس کے اوپر گزشتہ 3-4.5 سالوں میں یہ ٹویٹس کر کے نام نہاد وڈے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی پتہ نہیں کہاں کہاں سے ایوارڈ جو ہے وہ پوری دنیا سے حاصل کرتے رہے آزادی اظہار رائے کے، لیکن جب وقت آیا، جب آزادی اظہار رائے کے لیے کھڑا ہونا تھا، تو نہ جانے کہاں جا کر چھپ کر بیٹھ کے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہونے سے پہلے میں بتاؤں ایک پیشگوئی جس کا میں نے تھم نیل کے اندر ذکر کیا، ایک مرتبہ پھر پیپلز پارٹی کے رہنما منظور وسان کی جانب سے کہ 29 اکتوبر سے 29 نومبر کے درمیان کیا ہونے والا ہے۔ پھر انہوں نے وہی بات کی کہ جناب عمران خان لانگ مارچ کا اعلان کرنے والے ہیں، نومبر کا پہلا مہینہ اس حوالے سے، پہلا ہفتہ اس حوالے سے اہم ہے، اور انہوں نے کہا کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ عمران خان لانگ مارچ نہیں کریں گے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ نااہل نہ ہوں، سیاسی میدان میں مقابلہ کریں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان تمام تر سیاسی پیشگوئیوں کو، سیاسی گرو جو بنتے ہیں ان کی پیشگوئیوں کو کس طرح سے غلط ثابت کرتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔